شکوہ کرنے والوں کے لیے ایک بڑا زبردست میسج ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا، کہتا ہے یار حضور مجھے تو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا اس کو گاڑی بھی مل گئی، بنگلہ بھی مل گیا، پاسپورٹ بھی بن گیا، اس کا کاروبار بھی چمک گیا، میں تو پیچھے ہی رہ گیا۔ سنو، بزرگ کے پاس ایک شخص گیا، کہا حضور مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا اچھا کچھ نہیں دیا اللہ نے؟ کہا نہیں کچھ نہیں دیا۔ کہا اچھا ایسا کرو ایک ہاتھ دے دو، 10 لاکھ روپے لے لو۔ کہتا ہاتھ دے دوں گا تو پھر تو بغیر ہاتھ کے ہو جاؤں گا، زندگی کیسے گزاروں گا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو ایک آنکھ دے دو، 10 لاکھ لے لو۔ کہتا حضور اندھا ہو کے کیسے رہوں گا؟ اچھا ایک کان دے دو، 10 لاکھ لے لو۔ کہتا بہرا ہو جاؤں گا حضرت، چہرہ ہی بگڑ جائے گا۔ اچھا ایک پیر دے دو، 10 لاکھ لے لو۔ وہ گنواتے گئے، وہ منع کرتا گیا۔ آخر بزرگ کہتے ہیں کمال کے شخصوں لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی لے کے کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے۔ سوچئے نا، ہاتھ پیر آنکھیں زبان سب سلامت، پھر کہتے ہیں کچھ نہیں ہے۔ پوچھو نا اندھے سے کیسے وہ بلائنڈ زندگی گزارتا ہے جس کے ہاتھ نہیں، پیر نہیں، زبان نہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑ سے اچھا بنایا، تھوڑی سی تکلیف پر کمپلین۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ایک بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ یہ مذہبی لوگوں کے لیے بھی میسج ہے۔ دین کا کام کرنے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا کوئی ناراض ہو جائے کہتے ہیں میں نے نہیں کرنا، میں نہیں مسجد کی خدمت کروں گا، بھائی کمیٹی کے لوگ بڑا مشکل کرتے ہیں، میں درس نہیں دوں گا، میں قافلے میں نہیں جاؤں گا، میں فلاں کام نہیں کروں گا، یار لوگ ساتھ نہیں دیتے۔ تھوڑی سی مشکل نیکی چھوڑ دی، ارے امام حسین نے تو جان قربان کر دی دین کے لیے، اور ہم تھوڑی سی مشکل کے لیے نیکی کے کام چھوڑ دیتے ہیں، جاب چھوڑتے ہیں اس مشکل کے لیے۔ ادھر تو یورو مل رہے ہوتے ہیں نا، دین کے کام سے لوگ فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، کام میں مشکل آئے گی، جو بھی دین کا کام کرے گا اس کے لیے رکاوٹیں آتی ہیں۔ کربلا والوں کو یاد کرتے ہوئے لگے رہیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اب امام حسین گئے کیوں کوفہ؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ آپ تو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں آپ کی لائف گزری، اور بڑی شاہانہ سے مراد یہ کہ آپ لوگوں کی آنکھوں کا تارا، دلوں کا چین تھے، روضہ رسول سامنے اور نواسہ رسول مدینے میں، تو ہر شخص آپ کی تعظیم اور عزت کرتا تھا۔ مگر ہوا یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کے بعد یزید پلید نے اب تخت پر قبضہ کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنا پیغام جاری کیا کہ میری بیعت کی جائے، میری اطاعت کی جائے۔ شام کے لوگوں نے تو اطاعت کر لی، کافی لوگوں نے، مگر کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھے کہ حضور ہم اس شریر کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، آپ کرم فرمائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مدینہ شریف میں بھی کئی صحابہ کرام موجود تھے، ان کو بھی پیغام بھیجا گیا کہ آپ بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور انہوں نے بھی بیعت نہیں کی۔ امام حسین اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے نا تو مہینے کے لاکھوں لاکھ روپے آپ کو وظیفہ دیا جاتا، آپ کو زبردست عزت دی جاتی، آپ کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا، بڑی بڑی آفرز کی گئی، سارے صحابہ کو بھی کی گئی، اور امام حسین کو خاص کی گئی۔ یزید بھی جانتا تھا کہ اگر امام حسین نے بیعت کر لی پھر تو ساری دنیا کر لے گی نا، نبی کے نواسے ہیں۔ لیکن امام حسین جانتے تھے کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے جتنے بھی غلط کام کرنے اس کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا، انڈوز ہو جائے گا کہ امام حسین نے اس کی بیعت کر لی، پھر ٹھیک ہے سارا کچھ۔ امام حسین نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، خود بھی بیعت نہیں کی، اور جو کوفہ سے کنٹینیو لیٹر آ رہے تھے وہ بھی آپ کے سامنے تھے۔ انہوں نے کہا حضور آپ آئیے، ہم آپ کا بھرپور استقبال کریں گے، عزت کے ساتھ آپ کو بٹھائیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، بڑے رنج میں نبی پاک کے روضے پر پورے قافلے نے حاضری دی، آنسو بہائے، نبی پاک سے گویا الوداع مانگی، اور وہاں سے مکے آ گئے۔ مکے شریف پہنچے تو بڑے بڑے صحابہ کرام امام حسین کے پاس آئے کہ حضور آپ نہ جائیں۔ اچھا یہ بھی صحابہ کو پتا تھا کہ امام حسین نے شہید ہونا ہے، تو اب یہ بھی خوف تھا صحابہ کے دل میں کہیں وہی واقعہ نہ ہو کہ امام حسین جائیں اور وہاں جا کے شہید نہ ہو جائیں۔ بڑی کوشش کی، امام حسین نے کہا چلو پھر اس کی بیچ کی راہ یہ نکالتے ہیں کہ پہلے کوئی نمائندہ بھیج دیتے ہیں جو وہاں کے حالات تو بتائے کہ جو لیٹر لکھا ہے ویسے ہی حالات ہیں کہ نہیں۔ اب جب یہ مشورہ ہوا تو پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا جائے۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر کوفہ پہنچے،
ادھر زبردست استقبال ہوا، 10-12 ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھوں ہاتھ بیعت کر لی، امام حسین کی بیعت پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ان کی نائبی کے طور پہ۔ جب انہوں نے حالات دیکھے کہ سب لوگ اتنی محبت کر رہے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا امام حسین کو کہ حضور تشریف لے آئیے، یہاں تو ٹھنڈی سڑک ہے، سب چیزیں بہتر ہیں، ایوری بڈی ویلکمنگ اس، یہاں بڑا پیار مل رہا ہے۔ یہ خط امام حسین کو ملا، اور اب یہاں جیسے ہی پتا چلا، یزید کو پتا چلا کہ یہاں تو معاملہ الٹ ہو رہا ہے، تو اس نے ابن زیاد کو گورنر بنا دیا اور فوری طور پہ آرڈر جاری کیا کہ نعمان بن بشیر جو صحابی رسول ہیں ان کو معزول کیا جائے، کیونکہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کو سپورٹ کر رہے تھے، ساتھ دے رہے تھے۔ فوری طور پہ ابن زیاد پہنچا، حضرت نعمان بن بشیر کو اس نے سائڈ پہ کیا، اور اب اس نے ایسی خطرناک پلاننگ کی کہ جو ہزاروں لوگ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دے رہے تھے ان کے سرداروں کو گرفتار کر لیا، اور سب کو کہا کہ اپنی قوم کو کہو کہ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دے ورنہ تمہیں بھی مار دوں گا، تمہاری جائیدادیں بھی ضبط ہو جائیں گی۔ مال کا لالچ، خوف، ڈر، ان سرداروں نے اپنی قوم کو بھی ڈرانا شروع کیا کہ ایسا نہ کرو ورنہ ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے غمزدہ حالت میں کوفہ کی جامع مسجد میں نماز ادا کی، ہزاروں لوگ تھے ساتھ، کم ہوتے 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 500 رہ گئے، 500 لوگوں کی نماز ہوئی، اور جب حضرت مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کے پیچھے دیکھا تو ایک بھی مقتدی نہیں تھا، سب بے وفائی کر کے چلے گئے، ہزاروں لوگ ساتھ تھے، مگر اب ابن زیاد کے اس ظلم و ستم اور خوف کی وجہ سے سب چلے گئے، اب اکیلے رہ گئے۔ پورے کوفہ میں کوئی گھر میں بٹھانے کو تیار نہ تھا، جن کو بڑی محبتوں سے بلایا گیا ان کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ دینے کو کوئی تیار نہ تھا۔ سب کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے اپنے گھر میں رکھا تو ابن زیاد کے جو کارندے ہیں وہ آ کر ہمیں بھی ماریں گے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کو اپنی فکر کم، امام حسین کی فکر زیادہ تھی۔ علماء بیٹھے ہیں، میرے نزدیک کربلا کے اس واقعے کا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ وہ جو خط لکھ چکے تھے ان کو فکر یہ تھی کہ خط میں نے لکھا ہے کہ حضور آ جائیں، اور یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں فیکس، ٹیلی فون، واٹس ایپ، انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ دوبارہ فون کر دیتے کہ حضور اب نہ آئیں، وہاں خط پہنچتا ہے، یہاں حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے چھوٹے 2 بچوں کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے سر ان ظالموں نے کوفہ کے بازار میں گھمائے، یہاں یہ شہید ہوتے ہیں، اور 3 ذوالحجہ کا ہی یہ دن تھا، اور اسی دن حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ وہاں سے چلتے ہیں۔ دا سیم ڈے قربانی دیکھیں، مجھے بتاؤ نا 3 ذوالحجہ کو مکے میں کیا رونق ہوتی ہے، ساری دنیا کے لوگ حج کرنے وہاں جاتے ہیں، مگر امام عالی مقام ان مبارک دنوں میں اپنی فیملی کے ساتھ 82 لوگوں کے ساتھ، جن میں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں، مکہ چھوڑ کر کوفہ روانہ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے بہت عرض کیا، مگر آپ نے کہا کہ جن لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں، قیامت کے دن اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ ہم تو امام کو بلانا چاہتے تھے کہ وہ آئیں، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، امام حسین ہی نہیں آئے ہمارے پاس، آپ حجت تمام کرنا چاہتے تھے، مدینہ شریف چھوڑ کر روانہ ہو گئے، مکہ شریف چھوڑ کر بھی روانہ ہو گئے۔ سوچئے، کمفرٹ زون تھا نا، کمفرٹ زندگی کا ایک دور تھا، اس سے آپ ڈیفیکلٹ زون کی طرف گئے، مشکل حالات کی طرف گئے، کیونکہ دین کی خدمت کرنی تھی، نانا کے دین کے پرچم کو بلند کرنا تھا۔ آج ہم کہتے نہیں یار موسم ٹھیک نہیں ہے، نماز کے لیے کہاں جائیں گے، اپنے کمفرٹ زون سے کوئی ہم مشکل طرف آتے ہی نہیں ہے جو ہماری طبیعت پر، ہماری نفس پر گراں گزرے، اور ہم کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں، میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں۔ بتائیے نا کون سی چیز قربان کی ہے میں نے اور آپ نے؟ وقت ہم نہیں دیتے، مال ہم خرچ نہیں کرتے، ایفرٹ ہم نہیں کرتے، اور وہ پورے خاندان کو لے کر کوفہ کے لیے مکہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جب آپ تقریباً 3 محرم الحرام کو کربلا کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے آپ کو۔ حر اس زمانے میں تو یزید کے ساتھ تھا، حر نے آ کر آپ کو انٹرسیپٹ کیا، 1000 کا لشکر تھا۔ امام حسین نے کہا مجھے تو لیٹر لکھ کر بلایا گیا ہے، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو کہا نہیں، ہمیں تو یہ آرڈر ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جایا جائے۔ امام حسین نے کہا کہ میرے پاس تو خط ہے، میں تمہیں خط دکھا رہا ہوں، دیکھو مجھے لوگوں نے بلایا ہے۔ وہ کہتا حضور میں اور کچھ نہیں جانتا، آرڈر یہی ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے لے جانا ہے۔ حر کے دل میں اہل بیت کی محبت تو تھی،
مگر ادھر والوں کا خوف بھی تھا۔ لیکن جب دیکھا گیا کہ حر جو ہے نماز ہوتی تھی تو امام حسین کی امامت میں ہی نماز پڑھتے تھے لیکن بعد میں گھیرا بھی ڈال لیتے تھے۔ اب جب یہ معلومات ہوئی تو ابن سعد کو بھیجا گیا۔ بہرحال 22,000 کا لشکر آ گیا۔ دنیا نے ایسی کوئی جنگ نہ دیکھی ہوگی کہ 82 لوگ ہیں جو لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ہتھیار بھی نہیں ہیں، اور ان کے سامنے 22,000 کا لشکر۔ وہ سارے جانتے تھے، کیا جانتے تھے کہ ان کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، ان سے لڑنا آسان نہ ہوگا، انہیں گرفتار کرنا آسان نہ ہوگا۔ پیر کانپتے تھے، ہاتھ کانپتے تھے ان سے لڑنے کے لیے۔ بہرحال طویل واقعہ ہے کہ کیا کیا ظلم ہوا۔ نہر فرات سامنے تھا مگر پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت علی اصغر 6 ماہ کے ہیں، جب ان کے لیے پانی مانگنے کے لیے آگے جایا گیا تو ان کے گردن پر بھی تیر چلا دیا گیا۔ ایک ایک کر کے نبی پاک کے گلشن کے پھول شہید ہوتے گئے، اور آخر کار 10 محرم الحرام کو امام حسین ہیں، اور آپ نے کربلا کے اس میدان میں ایک تاریخی خطبہ دیا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آج بھی اس خطبے کو سنیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس خطبے کو سننے کے بعد بھی کوئی ظالم ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اس خطبے کو سننے کے بعد بھی نہ لرز جائے اور اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ دیا اس کے چند الفاظ ذرا سنیے گا تاکہ آپ کو احساس ہو کہ امام نے ہر طرح سے حجت پوری کی، لوگوں کو سمجھانے کی وہاں بھی کوشش کی کہ نہ کرو ایسا ظلم۔ آپ الفاظ سنیں، آپ فرماتے ہیں خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے۔ میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم میرا شہر میں آنا نہیں چاہتے تو مجھے واپس جانے دو۔ میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، تمہارے در پہ آزار نہیں۔ تم کیوں میری جان لینے کے در پہ ہو؟ تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو، اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں۔ میں بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم کا منظور نظر ہوں۔ میرے والد کون ہیں؟ میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں؟ میں انہی بطول زہرا کا نور دیدہ ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے ہوئے عرش سے ندا کی جائے گی کہ اے اہل محشر اپنے سر جھکاؤ، اپنی آنکھیں بند کرو، خاتون جنت 70,000 حوروں کو رکاب سعادت میں لے کر گزرنے والی ہے۔ میں ان کا بیٹا ہوں، میں وہی ہوں جس کی محبت کو رسول پاک نے اپنی محبت فرمایا۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں، میرے حق میں جو احادیث ہیں تم ان سے بے خبر نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ ایسا خطبہ، مگر لالچ انسان سے کیا کچھ کروا سکتی ہے۔ اس پورے واقعے سے جو سبق زبردست لینا ہے نا، بعض اوقات لوگ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار میں نمازی، حاجی، زکوٰۃ دینے والا، روزے رکھنے والا، بس بہت ہو گیا، الحمدللہ میں دین پر ہوں۔ یقیناً آپ اگر دین پر ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن ایک بات سیکھنے والی ہے کہ اپنے آپ کو مطمئن نہ سمجھیں، اپنے آپ پر مطمئن نہ ہو جائیں۔ جب انسان پر اقتدار، مال اور ہوس کا نشہ آتا ہے، آپ بھی پاکستان سے خبریں آتی ہوں گی، سنتے ہوں گے، دنیا کے اور ملکوں سے بھی آتی ہیں، 4 سال، 5 سال، 6 سال کی بچوں کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں، یہ جب ہم سنتے ہیں تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ انسان نے کیا ہوگا، جانور نے کیا ہوگا، انسان تو ایسا کام نہیں کر سکتا۔ مگر پتہ یہ چلا، یہ کربلا کا واقعہ بتاتا ہے کہ جب لالچ، شیطان کے بار حاوی ہو جائیں تو انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کو عقل بھی قبول نہیں کرتی ہے۔ تو آج میں اور آپ بھی اللہ سے بس یہی دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمیں نفس و شیطان کے واروں سے محفوظ رکھے، ہمیں دنیا کی لالچ اور مال کی لالچ اور اقتدار کی لالچ سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مال اور اقتدار کے نشے سے اور اس کی لالچ سے محفوظ فرمائے۔ آج امام حسین کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، کربلا والوں کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، مگر آج مال ہی کی وجہ سے تو مسلمان شراب بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے نا۔ مسلمان بھی کہلاتا ہے اور خنزیر کا گوشت بھی بیچ رہا ہوتا ہے، مسلمان ہی کہلاتا ہے اور حرام روزی بھی کما رہا ہوتا ہے۔
یزید نے اور اس کے قافلے والوں نے مال کے لالچ میں تو یہ کیا تھا نا. مجھے بتاؤ مال کی لالچ میں حرام کام کرنا حسینی طریقہ یا یزیدی طریقہ؟ اپنے آپ سے پوچھو نا. ایک طرف تو ہم کہیں کہ اہل بیت پر ہماری جانیں قربان، ہم سب کے گھروں میں عاشورے کے دن نیاز بھی پکتی ہے، اہل بیت کی منقبت بھی پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا صرف منقبت پڑھنا، کیا صرف اہل بیت کا نام لینا، ان کی نیاز پکانا ہی ان سے محبت ہے؟ یا حسینی طریقہ یہ ہے کہ اگر حرام سامنے آ جائے، اگر دل چاہے بھی کہ یہ پیسے میں لے لوں، یار بڑے زبردست پروفٹ، بڑا پیارا کام ہے، بڑی تیزی سے پیسے بنیں گے، اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ حسینی طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں یا یزیدی طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں؟ ارے ادھر لالچ کیا تھی؟ کسی کو کہا تھا تمہیں گورنری دیں گے، کسی کو کہا تھا اتنے پیسے دیں گے، جاؤ حسین اور ان کے اہل بیت کے سروں کو معاذ اللہ کاٹ کر لے آؤ یا انہیں گرفتار کر کے لے آؤ. یہ پیسے کی لالچ میں ظلم ہوا تھا، اور آج ہم مسلمان کہلانے والے بھی پیسے کی لالچ میں اللہ کی نافرمانی کریں، حرام کریں. مجھے بتائیں نا یہ کیسی اہل بیت کی محبت ہے؟ امام حسین کربلا کی اس دن، سنو میں آپ کو 1380 سال پہلے لے جانا چاہتا ہوں، کم و بیش 1380 ایئرز اگو ایک اور شب عاشور تھی جب کربلا کا وہ میدان تھا. دو طرف خیمے لگے تھے، ایک 22,000 کے خیمے تھے، ایک 72 یا 82 لوگوں کے خیمے تھے. سو بتاؤ مجھے اس رات کیا ہوا تھا، وہ رات گزری کیسی تھی؟ کربلا والے اہل بیت اطہار کے خیموں میں وہ رات بھی تلاوت ہوئی تھی، وہ رات بھی دعائیں ہوئی تھی، وہ رات بھی سجدے ہوئے تھے. اور بتاؤ وہ 22,000 کے خیموں میں کیا ہوا تھا؟ اس رات وہاں ناچ گانے ہوئے تھے، رقص و سرور کی محفلیں سجائی گئیں، شراب کے جام لٹائے گئے، ادھر جناب اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، بڑی تعداد میں ینگسٹر یہاں موجود ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ تمہاری راتیں آج راتیں تمہاری یزیدی طریقے پر گزر رہی ہیں یا حسینی طریقے پر گزر رہی ہیں؟ ہماری راتیں فلموں کے ساتھ گزرتی ہیں، ہمارے لوگوں کی راتیں آج انٹرنیٹ پر گندے مناظر دیکھ کر گزرتی ہیں، آج معاذ اللہ دوستوں کے ساتھ شراب خانے میں گزرتی ہیں، آج ایسی جگہوں پر جا کر گزرتی ہیں جہاں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. بتاؤ نا شب عاشور یزیدی طریقہ کیا تھا؟ یہی تو کام انہوں نے کیے تھے. اور حسینی کیمپ میں، حسینی خیموں میں کیا تھا؟ تلاوت تھی، نمازیں تھیں، دعائیں تھیں. بتاؤ ہماری رات کیسے گزرتی ہے؟ عشاء بھی قضا ہوتی ہے، فجر بھی قضا ہوتی ہے، رات کلمہ پڑھتے پڑھتے نہیں، رات فلمیں دیکھتے دیکھتے ہم سوتے ہیں. بتاؤ نا یہ کیسی اہل بیت سے محبت ہے؟ مرنا نہیں، قیامت کے دن اہل بیت سے ملاقات نہیں کرنی. کیا جواب دو گے امام حسین کو؟ کیا جواب دو گے علی اصغر کو اور علی اکبر کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین؟ ارے ہم تو چاہتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں، لیکن اگر بروز قیامت انہوں نے پوچھ لیا کہ تم نے کیا کیا ہے میرے نانا کے دین کے لیے، ہم تو سر کٹا کر آ گئے، پرچم گرنے نہیں دیا، کمپرومائز نہیں کیا نا. ایک ہی تو کمپرومائز تھا، مان لیتے یزید کی ہیں، اور آج ہم روز کمپرومائز کرتے ہیں. کیا کریں جناب، ہالینڈ میں رہتے ہیں، کرنا پڑتا ہے، دوستوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. ارے جناب بچے کی شادی ہے، شادی میں سب کرنا پڑتا ہے. ہم کاروبار میں غلط نہیں کریں گے، دوسرے کرتے ہیں اس لیے کرنا پڑتا ہے. ہر بات میں کمپرومائز، ہر بات میں دین بیچ دینا. بتاؤ نا یہ کیسی اہل بیت سے محبت ہے؟ یہ کیسی امام حسین کی غلامی ہے؟ ارے وہ سر کٹا گئے، سر نہ جھکایا، اور ہم تھوڑے یورو دیکھ کر پھسل جاتے ہیں. تھوڑے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، سب کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہیں. کیا جواب دیں گے اہل بیت کو؟ آؤ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، زندگی میں کئی شب عاشور آئی ہیں. آج کی شب عاشور زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ لے آئے. آج کی شب عاشور میری زندگی کو بدل دے کہ میں واقعی پنجتن کا غلام ہوں، میں نبی پاک کی آل کا غلام ہوں، ان کے قدموں پر میری جانیں قربان، مگر میں ان کے طریقے پر زندگی گزاروں گا. امام حسین کو جب شہید کیا جا رہا تھا، ذرا منظر تو سوچو، چاروں طرف خاندان والوں کی لاشیں ہیں، جوان علی اکبر بھی شہید ہیں، علی اصغر جیسے ننھے مہکتے پھول بھی شہید ہو چکے ہیں، مگر امام حسین کیا کہتے ہیں؟ مجھے تھوڑی دیر چاہیے. اور اس وقت کیا کیا؟ میرے امام نے اس تپتی ریت پر بھی سجدہ کیا. حالت سجدہ میں آپ کا سر کاٹا گیا. کیا میسج ملا کربلا کے دن؟ سنو نا، کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. امام حسین نے یہ سجدہ کر کے بتا دیا کہ نانا کا نواسا تو تلواروں کے سائے میں بھی سجدہ کرے. اے نانا کا کلمے پڑھنے والوں امتیوں، تمہاری فرض نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یار فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہیں،
दोपहर ज़ोहर में जॉब पे बिजी होता हूँ, असर में ट्रैफिक में फंस जाता हूँ, मगरिब और इशा में थक जाता हूँ। जी बहाना चलेगा? जिसकी फजर जाती है, मेरा उससे सवाल है, तुम्हारी फजर में आंख नहीं खुलती, 7 बजे जॉब पे कैसे पहुंच जाते हो? कोई ऑफिस मीटिंग हो तो टाइम कैसे मिल जाता है? कभी ऐसा हुआ कि कोई ये कहे यार सुबह 6 बजे फ्लाइट थी, आंख नहीं खुली? 6 बजे फ्लाइट हो, 3 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, 4 आदमियों को बोल के सोते, भाई उठा देना कहीं फ्लाइट ना निकल जाए। कभी नमाज की फिक्र की इतनी? करबला का वो सजदा बताता है कि सजदे की अहमियत क्या है। खुदारा मीठे इस्लामी भाइयों, आज ये पैगाम लो ना, आओ पक्की सच्ची नीयत करो कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। ऐसा नहीं, ऐसा नारा लगाएं कि शैतान इधर से दूर भाग जाए। आज नीयत करें कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। फिर आइए, इमाम हुसैन का उन जालिमों ने सर अक़दस तन से जुदा किया। जुल्म तो देखो, आपके सर को नेज़े पर फिराया गया, मगर मेरे इमाम का सर था ना, ये वो सर अक़दस था जो नबी चूमा करते थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपके लबों को मेरे आका ने चूमा। सुनो क्या हुआ, इमाम हुसैन के सर अक़दस से नेज़े पर है, मगर तिलावत कुरान की आवाज़ आ रही है। ये इमाम हुसैन की करामत है कि आपके सर से जो नेज़े पर है, जिस्म से जुड़ा हुआ नहीं, तिलावत की आवाज़ आ रही है। ए पंजतन के गुलामों सुनो, इमाम हुसैन तो नेज़े पर तिलावत करें हैं, और हमें कुरान पढ़ना ही ना है, पूरा साल कुरान ना खोलें हैं। मैं आपसे पूछूं कि बताइए व्हाट्सएप कब ऑनलाइन हुआ था, तो आप कहेंगे अभी आपके बयान के दौरान भी ऑनलाइन किया था थोड़ी देर पहले। अच्छा भाई, फेसबुक कब किया था, तो वो 1 घंटा पहले ऑनलाइन हुआ था। फलां सॉफ्टवेयर तो 2 घंटे पहले, फलां तो 4 घंटे पहले। कुरान कब ऑनलाइन किया था? वो रमज़ान में ऑनलाइन किया था। अब कब इरादा है, अगले रमज़ान में मौका मिलेगा तो कुरान खोलेंगे। सारे सॉफ्टवेयर रोज कई बार ऑनलाइन, कुरान ऑफलाइन। और आपको पता है, जब मैं और आप कब्र में जाएंगे ना, सारे सॉफ्टवेयर ऑफलाइन हो जाएंगे, कुरान कब्र में भी ऑनलाइन रहेगा। तो उसको थामो ना जो कब्र में काम आएगा। कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, कुरान समझने का टाइम नहीं है। आओ ये पैगाम लो करबला के उस मैदान से, द मैसेज ऑफ करबला फॉर ऑल ऑफ यू, कि इंशाअल्लाह हम रोजाना कुरान पाक पढ़ेंगे। ये है हुसैनी तरीका ना, ये है अहले बैत से मोहब्बत का अंदाज। यकीनन न्याज बनाना, याद मनाना, जलसे करना, मरकबत पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, मगर मजा ये है कि इस बार कोई कहे यार तुम तो बड़े चेंज हो गए हो, 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, रोज कुरान पढ़ रहे हैं, झूठ नहीं बोलते, वो हराम रोजी भी छोड़ दी तुमने। तो आप कहें कि बस अहले बैत की मोहब्बत दिल में ऐसी घर कर गई है कि ये आशूरा आया, मेरी ज़िंदगी को बदल के चला गया। ये ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाओ आज। अल्लाह से दुआ है जो सही बातें हुई उसे याद रखने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो गलतियाँ हुई अल्लाह करीम अपने हबीब के सदके मुआफ़ फरमाए। सहाबा और अहले बैत की सच्ची ग़ुलामी अता फरमाए। सैयदी आला हज़रत के इस शेर पर अपना बयान ख़त्म करूँगा और उसकी थोड़ी सी वजाहत करूँगा तो ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। 2 हदीसें हैं, याद रखिए। 2 तरह के लोग इस दुनिया में मुसलमानों में पाए जाते हैं। कुछ लोग सहाबा की बात तो करते हैं, अहले बैत की बात नहीं करते। कुछ अहले बैत से बहुत प्यार करते हैं मगर सहाबा की बात नहीं करते। अल्लाह ने मुझे और आपको वो अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा अता किया है अहले सुन्नत व जमात को। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा से भी बेइंतहा प्यार करते हैं, अहले बैत पर हमारी जाने कुर्बान है। अब ये क्यों है? नबी पाक फरमाते हैं, अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा स्टार्स, सितारों की मानिंद है, इनमें से जिनकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। और एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसका मजमून है कि मेरी आल जो है वो उम्मत के लिए कश्ती नूह की मानिंद है, जो उसमें सवार हो गया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सहाबा क्या हैं? सितारे। आल क्या है? नबी पाक की कश्ती। सैयद आला हज़रत कमाल की फरासत और दानाई रखते हैं। आपने एक ही शेर में हमारा अकीदा भी बयान कर दिया और हमें ज़बरदस्त खुशखबरी भी सुना दी। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, अगर समुंदर पार करना है अच्छी कश्ती चाहिए और सितारे चाहिए जो रास्ता बताएं, क्योंकि अब तो कंपास वगैरह आ गए, पहले तो सितारे से लोग रास्ता ढूंढते थे। सैयद आला हज़रत क्या कहते हैं, ज़रा सुनिएगा इन दोनों हदीसों को कैसे मोतियों की तरह पिरोया है। आप फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, क्यों? अस्हाबे हुजूर
نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہمارے تارے صحابہ، ہماری کشتی جو ہے وہ نبی پاک کی آل ہے. انشاءاللہ اہل سنت والوں کا بیڑا اللہ پاک ہم سب کو ان کی غلامی پر جینا اور انہی کی غلامی پر مرنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.